علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی خود بڑے عالم تھے، ابھی 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ مدرس اخلاق تھے، معلم اخلاق تھے۔ شیخ مجتبیٰ تہرانی اپنے شاگردوں کے یوٹیوب پہ اور باقی مختلف اپلیکیشن میں ان کی تقریریں اور ان کی گفتگو ڈاؤن لوڈڈ ہیں۔ ابھی 2-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے ایک شاگرد یہ بتاتے ہیں کہ بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں ان کو گھر لے کے جاؤں اور گھر میں ان کو کھانا کھلاؤں۔ ایک دن میں نے درخواست کی اور انہوں نے میری درخواست قبول کر لی، میرے گھر تشریف لے آئے۔ ان کا کھانا بڑا مختصر ہوتا تھا، ایک ہی دفعہ پلیٹ میں ڈالتے تھے، وہ کھاتے تھے اور اس کے بعد پھر ہاتھ سمیٹ لیتے تھے، دعا کرتے تھے، اٹھ جاتے تھے۔ کہتے ہیں اس دن جب دسترخوان بچھا، کھانا لگ گیا، انہوں نے ایک دفعہ لیا، کھانا ختم کیا اور اس کے بعد میری طرف دیکھا، مسکرائے اور دوسری دفعہ کھانا انڈیلا۔ میرے لیے بہت تجسس کا باعث تھا کہ آج میرے استاد جو بہت کم کھاتے ہیں، آج انہوں نے 2 دفعہ لیا، دوسری دفعہ بھی انہوں نے کھانا انڈیلا، کھایا، ختم کیا اور اس کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آخر کار مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے پوچھا کہ استاد آج آپ نے اپنی ماضی کی روش اور زندگی کے ان اصولوں کے خلاف ایک کام کیا ہے، 2 دفعہ آپ نے کھانا کھایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسکرائے، کہا کہ جاؤ اپنی زوجہ سے پوچھو۔ آپ سب کی یہاں پر بالعموم بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب کی توجہ کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جاؤ اپنی زوجہ سے پوچھو۔ کہا اچھا، مہمان اندر رہ گئے، آگو اندر بٹھا دیا کمرے میں، چلے گئے اپنی زوجہ کے پاس۔ زوجہ سے پوچھا کہ بھئی آج استاد نے 2 دفعہ کھانا کھایا ہے، اتنی بڑی جلیل القدر روحانی شخصیت، تو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم سے پوچھوں، تم بتاؤ۔ کہا کہ میں نے وضو کر کے یہ کھانا پکایا تھا، چونکہ وضو کر کے کھانا پکایا تھا شاید انہوں نے اس لیے 2 دفعہ لیا ہے۔ شوہر واپس آ گیا، شاگرد آ کے عرض کیا کہ استاد محترم میری زوجہ نے یہ جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ جب بھی کھانا پکاتی ہے وضو کر کے پکاتی ہے۔ اب کیسے پتا چلا ان کو کہ وہ جب بھی کھانا پکاتی ہے وضو کر کے پکاتی ہے؟ چونکہ جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر ایسے اسرار پکاتی ہے، کچن میں جاتی ہے، وہ وضو میں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ شوہر مجبور ہوا، دوبارہ گیا اندر، کہا کہ استاد نے یہ کہا ہے۔ تو ان کی بیگم نے سر جھکا لیا اور کہا کہ ہوا یہ تھا کہ جب میں کھانا پکانے کے لیے کچن میں آئی تو میرا ذہن چلا گیا کربلا کی طرف۔ مجھے امام حسین علیہ السلام یاد آئے، جب یاد آئے تو چند جملے میں نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر اور مصائب کے اپنی زبان سے ادا کیے اور میری آنکھوں میں آنسو آئے اور ان آنسو کے ساتھ میں نے یہ کھانا بنایا تھا۔ جب یہ کہا تو شوہر واپس آئے، آج سے عرض کیا کہ انہوں نے یہ جواب دیا، کہا ہاں یہی وجہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنے دل کو کربلا سے جوڑ کر حسین ابن علی سے جوڑنے کے بعد اشک آلود نگاہوں کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام میں ان اشکوں کی معنویت منتقل ہوتی ہے۔ بظاہر آپ کی آنکھوں کو نظر وہ نہیں آ رہا، لیکن جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں ان کو نظر آ رہا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو کہا کہ تمہاری زوجہ نے کیا کہا؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پھر امام حسین علیہ السلام کی نیت سے یہ کھانا بنایا تھا کہ میں امام حسین کے نام پر کھانا کھلاؤں گی۔ تو میں دوبارہ آتا ہوں اسی نقطے کی طرف۔ اب آپ ذرا اپنے گھروں میں جائیے، صبح ناشتے کے لیے بیوی اٹھتی ہے، بیٹی اٹھتی ہے، بناتی ہے، زحمت کرتی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک وضو کرنے کی، صرف ایک وضو کی، اس کے بعد ایک نیت۔ کس چیز کی نیت؟ کہ میں امام حسین کے نام پر یہ کھانا، یہ ناشتہ بنا رہی ہوں، بس صرف اتنی سی نیت۔
اگر اتنی سی نیت ہو جائے تو وہی کھانا جو روٹین کا عام کھانا ہے امام حسین کی نیاز میں تبدیل ہو جائے، اور اس کے بعد جب وہ کھانا کوئی مریض کھائے تو اس کو شفا نہ ملے تو آپ میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھانا اب اس خاتون کا، اس گھر کا نہیں رہا، یہ کھانا امام حسین کا ہے. شرط یہ ہے کہ کھانے کے لیے جو پیسہ آیا ہے وہ حلال کا ہو. شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو. شرط یہ ہے کہ اس گھر کے اندر حرام انجام نہ پائے. شرط یہ ہے کہ اس گھر کے اندر غیبت نہ ہو، اس گھر کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس گھر کے اندر دوسروں پر تہمتیں نہ لگائی جائیں، اس گھر کے اندر نگاہیں آزاد نہ ہو، کان آزاد نہ ہو، زبانیں آزاد نہ ہو. جو حدود، جو قیود اللہ نے، رسول نے، کتاب خدا نے، ائمہ اطہار نے معین کیے ہیں، ان حدود میں انسان اپنی زندگی گزارے. یہ اطاعت کی زندگی ہے اور اسی اطاعت کی زندگی میں عبادت پوشیدہ ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.